مسکان جو کہ نوجوان لڑکی کالج جانے والی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. آج مسکان نے جو نعرہ تکبیر بلند کیا ہے آپ کو ڈیوائیڈ کرنے کا سب سے بڑا موجب بنے گا کہ یہ اٹھتی ہوئی صدا بڑی خوش آئند ہے اور ہمیں اسے ویلکم کہنا چاہیے. آپ نے ملالہ کو کی بیان دیکھا ہے؟ ملالہ جس کے اوپر پوری قوم کو ملال ہے، ملالہ یوسفزئی جس کے وجود کے اوپر امت مسلمہ کو ملال ہے، جسے نوبل پرائز دیا گیا ہے کیونکہ وہ آزادی کی، حقوق نسواں کی، عورتوں کی آزادی کی علمبردار ہے. کیا اس سے مسکان نظر نہیں آ رہی؟ کیا ان آنٹیوں کو جو محمد آنٹیاں ہیں صرف اترتے ہوئے کپڑے نظر آتے ہیں، ملبوس خواتینیں نظر نہیں آتی؟ حجاب کا معاملہ فرانس میں پابندیاں کافی لگی اور اب انڈیا میں بھی ریسنٹلی واقعہ دیکھنے کو ملا. پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف، تقریباً تمام مذاہب کے خلاف جو فکری الحاد کا، فکری فساد کا، فکری انتشار کا جو سلسلہ شروع ہوا اس کا سرخیل فرانس تھا. فرانس سے یہ معاملہ شروع ہوا. فرانس میں پیدا ہونے والے 60% جوڑے ان رجسٹرڈ میرج کے نتیجے میں ہوتے ہیں. انڈیا میں جو ہے مودی حکومت میں جو ہے ظلم و ستم کب سے شروع ہوئے ہیں اور اب تو انہوں نے مسلمانوں کو روندنے کا سلسلہ بھی جاری کر دیا ہے. کلیئر کٹ بات ہے کہ مودی RSS کا باقاعدہ رجسٹرڈ دہشت گرد ہے. گجرات کے فسادات کے بعد اسے گجرات کا قصاب کہا جاتا تھا اور اس نے الیکشن بھی اسی خون ریزی کی، اسے بہتے ہوئے خون اور مسلمانوں کی عصمتوں کے تار تار کرنے کے نتیجے میں یہ منسٹر بنا تھا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیئر ٹو ٹاک. ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے مسکان اور انڈیا. مسکان ایک ایسی خاتون جس کی اللہ اکبر کی گونج پوری دنیا میں سنی گئی. ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ فرانس سے حجاب پر پابندی کا معاملہ شروع ہوا تھا اور اب اس وقت سب سے بڑی مسلم آبادی والا ملک انڈیا، وہاں تک یہ معاملہ پہنچ چکا ہے. آخر کیا وجہ ہوئی اور کیا معاملات ہوئے، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائف صدیقی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، حجاب کا معاملہ کافی عرصہ دراز سے جو اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، فرانس میں پابندیاں کافی لگی اور اب انڈیا میں بھی ریسنٹلی واقعہ دیکھنے کو ملا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اگر آپ فرانس سے آغاز کریں جس کا آپ نے شروع کیا، تو پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف اور تقریباً تمام مذاہب کے خلاف جو فکری الحاد کا، فکری فساد کا، فکری انتشار کا جو سلسلہ شروع ہوا اس کا سرخیل فرانس تھا. فرانس سے یہ معاملہ شروع ہوا. فرانس اخلاقی بہرہ روی کی اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس کے مطابق فرانس میں پیدا ہونے والے 60% جوڑے ان رجسٹرڈ میرج کے نتیجے میں ہوتے ہیں. یعنی وہ باقاعدہ اس کا کوئی اخلاقی تعلق نہیں ہوتا مگر وہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں. اب جس ملک میں 60% سے زیادہ بچے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ ہماری زبان میں انہیں جو کہا جاتا ہے وہ بھی آپ کو ناجائز اولاد ہے. چلو اب زیادہ پولائٹ کے ناجائز اولاد ہیں. جو ناجائز اولاد ہے وہ اسی معاشرے میں پرورش پاتی ہے، انہی اداروں میں پڑھتی ہے جو وہ پڑھاتے ہیں، جس کلچر کو وہ جائز کہتے ہیں وہی ہے. ہمارے ہیں فرانس کی خوشبویات بہت مشہور ہیں کہ فرانس کی پرفیومز جو ہے نا بڑی کمال کی ہوتی ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ دنیا کے گندے ترین، غلیظ ترین لوگ ہیں. یہ نہانا پسند نہیں کرتے، یہ طہارت کو پسند نہیں کرتے، یہ پاکی کو پسند نہیں کرتے. اب ان کے جسم سے بدبو کے ایسے لپٹے اٹھتے تھے کہ کوئی آدمی ان کے پاس کھڑا کے بات نہیں کر سکتا تھا. تب انہوں نے پرفیومز کی انڈسٹری میں قدم رکھا کہ کم از کم ہم اپنے اوپر کوئی ایسا چھڑکاؤ کر لیں کہ سامنے بیٹھا ہوا آدمی شدت بدبو سے بے ہوش نہ ہو جائے. تو جو فرانس کی جو ہیں خوشبویات، پرفیومز، اس کے پیچھے بھی ان کی یہ ہسٹری ہے. اس کے بعد اگر آپ آج کے دور میں اسلاموفوبیا کو دیکھ لیں تو اسلاموفوبیا کو سب سے زیادہ پروان چڑھانے میں فرانس کا ہاتھ نظر آتا ہے. فرانس میں ہی امام مسجد کا گلا کاٹا گیا ہے. فرانس میں ہی نقاب پوش یا برقع پوش خواتین جو ہیں ان کے برقعے چھینے گئے ہیں. اور فرانس اس وقت پورے یورپ میں مسلمانوں کے اوپر جو عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے آپ کو فرانس نظر آئے گا. اسلاموفوبیا کو جو پروموٹ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے فرانس نظر آئے گا. توہین رسالت کے جو معاملات پورے یورپ میں ہو رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کو فرانس نظر آئے گا. اور یہ نہ صرف یہ کہ اس کے پیچھے نظر آتا ہے، اسے مکمل سپورٹ کرتا ہے، فائنانس کرتا ہے، انہیں قانونی تحفظ بھی فراہم کرتا ہے. تو فرانس کا تو یہ معاملہ ہے. اور اس وقت پورے یورپ میں جو حجاب دشمنی کی مہم چل رہی ہے اس کا امام، اس کا سرخیل فرانس ہے. اور ہم فرانس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بھی قائم کرنا چاہتے ہیں. فرانس کے ساتھ ہم برابری کی سطح پر بات کرنا چاہتے ہیں. فرانس کے ذریعے ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. ڈائلاگ کی بھی ایک لمٹ ہے، مذاکرات کی ایک لمٹ ہے، تعلقات کی ایک لمٹ ہے. لیکن جب کوئی دوسرا آدمی اس باؤنڈری کو کراس کر لے تو اس کے بعد اسے اس زبان میں جواب دیا جانا چاہیے جس میں وہ سنتا ہے. تو یہ سارے کا سارا معاملہ فرانس سے شروع ہوا. جب فرانس سے یہ معاملہ شروع ہوا، عالم اسلام کے تمام لیڈرز، قائدین، سیاسی قائدین اور عسکری قائدین اور بڑے بڑے انفلوئنسرز جب وہ چپ رہے تو دنیا کے باقی ممالک میں بھی یہ حوصلہ پروان چڑھا کہ مسلمان ایک ایسی مظلوم قوم ہے، انہیں جو مرضی کہہ لیا جائے، ان کے حق میں کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا. اور ہوتے ہوتے یہ معاملہ انڈیا میں آ پہنچا. اب اگلے سوال جو ہے آپ کے یقیناً اسی بارے میں ہوگے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. تو انڈیا میں بھی ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. اس وقت انڈیا میں اپنے مسکان کا حوالہ دیا. مسکان ہماری جو بہن، اس سے جو آواز بلند کی،
اس کے اوپر بھی ہمارے لوگوں نے اسے کنڈیم کرنا شروع کر دیا. مجھے ایک آدمی نے باقاعدہ میسج کر کے کہا کہ میں نے اس کے خلاف, اس نے مجھ سے رائے لی, اچھی بات تھی, اس نے رائے لی, اس نے مجھے ایک میسج بھیجا جس میں اس نے کہا کہ مسکان نے غلط کیا, اس نے اتنے زیادہ ہندو بھیڑیوں کے آگے اپنے آپ کو رسک میں ڈالا, وہ اسے جان سے مار سکتے تھے, اس کی عزت سے کھیل سکتے تھے, اسے اور طرح کا ڈیمیج پہنچا سکتے تھے, تو مسکان کو چپ کر کے وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے عورت کا مقام گھر رکھا ہے, میدان جنگ نہیں رکھا. اس نے یہ ایگزامپل دی کہ میں نے یہ لکھا ہے تو لوگوں نے مجھے برا بھلا کہا. سمجھدار آدمی تھا. میں نے اسے جب جواب دیا, میں نے اسے کہا کہ آپ کی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کسی حد تک آپ کے مطابق ٹھیک ہوگی. مجھے تاریخ اسلامی یاد ہے جب سیدنا زرار بن ازور کو قید کر لیا گیا تو ان کی بہن سیدہ خولہ بن ازور شمشیر بکف گھوڑے پر سوار نقاب لے کے میدان جنگ میں چلیں گی, اسے چھڑوا کے لے آئیں, اور ایسا ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوا. تو ہمارے سامنے وہ ایگزامپل بھی تو موجود ہے جب ہماری بہنیں غزوہ بدر میں شہیدوں کی مدد کرتی تھی, ان کی مرہم پٹی کرتی تھی. تو جب مرد میدان میں نہیں اتریں گے تو پھر عورتیں اتریں گی نا. ہم لوگوں نے اگر چوڑیاں پہن لی ہیں تو پھر عورتوں کو تلوار اٹھانی پڑے گی. تو ہمارے ہاں اس طرح کا ایک ماحول بنا دیا گیا کہ ہر چیز کے بارے میں چپ سادھ لوگ اور کی آواز بلند کرے تو اسے کنڈیم کرنا شروع کر دو. تو آئی تھنک وی شوڈ سپورٹ مسکان, وی شوڈ اسٹینڈ ود ہر. ڈاکٹر صاحب, انڈیا میں جو ہے مودی حکومت میں جو ہے نا ظلم و ستم کب سے شروع ہوئے ہیں, اور اب تو انہوں نے مسلمانوں کو روندنے کا سلسلہ بھی جاری کر دیا ہے. تو مودی حکومت میں جو وہاں پہ جو میجورٹی ہے جو ہندوؤں کی, وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی فطرت دکھانے لگ گئے ہیں, مینس کے جو طاقتور ہیں ان کے سامنے جھک جانا اور جو کمزور ہیں ان کو روندنے لگ جانا؟ دیکھیں مودی, آپ کلیئر کٹ بات ہے کہ مودی RSS کا باقاعدہ رجسٹرڈ دہشت گرد ہے. گجرات کے فسادات کے بعد اسے گجرات کا قصاب کہا جاتا تھا, اور اس نے الیکشن بھی اسی خون ریزی کی, اسے بہتے ہوئے خون اور مسلمانوں کی عصمتوں کے تار تار کرنے کے نتیجے میں یہ اس صوبے کا گورنر یا منسٹر بنا تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ ہندو تبا فلسفے کو فالو کرنے کے نتیجے میں آج یہ وزارت عظمیٰ پر بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ RSS کا ایجنڈا دیکھ لیں, اگر سنگھ پریوار کا ایجنڈا دیکھ لیں, تو ان کا ایجنڈا ہندو تبا پالیسی جو فاشزم کی انتہا ہے. ہم ہٹلر کو کہتے ہیں نا کہ وہ فاشسٹ تھا, اور نازیزم جو ہے وہ دنیا کا خطرناک ترین فلسفہ تھا. میں کہتا ہوں وہ ہندو تبا فلسفے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اس وقت خواہ گجرات ہو, خواہ احمد آباد ہو, خواہ کشمیر ہو, خواہ بنگال ہو, آپ دیکھ لیں ہر جگہ پہ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے دم ساتھ لیا. وہاں ویسی جیسے مسلمان لیڈر ہیں جو پاکستان اگر آواز بلند کرے تو وہ کہتے ہیں تم اپنی حدود میں رہو, انڈیا کا معاملہ ہے, انڈیا خود دیکھ لے گا. اور بھائی یہ انڈیا کا معاملہ نہیں ہے, یہ امت مسلمہ کا معاملہ ہے. مسلمان کو کشمیر میں ضرب پہنچے, مسلمان کو سنکیانگ میں ضرب پہنچے, مسلمان برما میں تار تار ہو یا مسلمان فلسطین میں پریشان ہو, ہم امت مسلمہ کے رکن ہیں, اس کے جسد واحد کا حصہ ہیں. دل ہمارا دھڑکے گا, ہمارے دل میں تکلیف ہوگی, ہم اپنی آواز بلند کریں گے. جب ہمارے پاس پاور ہوگی ہم تلوار بلند کریں گے. یہ اویسی ہو یا مودی ہو, ان میں سے کوئی ہمیں روک نہیں سکتا. وی شوڈ اسٹینڈ ود دیم. ڈاکٹر صاحب نے اویسی صاحب کی بات کی, وہاں پہ بہت بڑی مسلم کمیونٹی جو وہ ان کے فالوور ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں اگر وہ اگر کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اصل میں غلامی میں قوموں کا مزاج بدل جاتا ہے. غلامی میں قوموں کا مزاج بدل جاتا ہے. جب وہ آزادی میں ہوتے ہیں, حکمرانی میں ہوتے ہیں, تو ان کا مزاج اور طرح کا ہوتا ہے. جب وہ حکمرانی میں ہوتے ہیں تو سندھ سے آواز جاتی ہے ایک بیٹی کی, تو حجاج جیسا ظالم حکمران بھی جو ہے وہ اپنے بندے کو بھیج دیتا ہے. محمد بن قاسم یہاں پر آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ہماری حکمرانی تھی اور ہمارے اندر طاقت تھی, ہمارے مزاج اور طرح کے تھے. اس وقت ہم لوگ غلام ہیں, ہم ہر چیز کے آگے سرنڈر کرنے کو تیار بیٹھے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے انڈین گورنمنٹ کے خلاف کوئی بیان دے دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ادارہ مجھ سے چھین لیا جائے. میں نے انڈین گورنمنٹ کے خلاف کوئی بیان دے دیا تو میرا مدرسہ یا میرا اسکول یہ بند نہ کر دیا جائے. ہم لوگوں نے چھوٹی چھوٹی مصلحتوں میں خود کو قید کر لیا ہے. میں یہاں پر لبرٹی لیتے ہوئے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک بات کہنا چاہوں گا جو پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بھی اتنا ہی ویلڈ ہے. دیکھیں جتنی بڑی تحریکوں نے جنم لیا, جتنی بڑی انقلابی تحریکوں نے جنم لیا, ان سب نے حجروں سے جنم لیا تھا, بڑی بڑی بلڈنگ سے جنم نہیں لیا تھا. اچھا وہ حجرے میں بیٹھے ہوتے تھے, وہاں پرابلم آئی, حجرہ بدلا بستر اٹھایا, وہاں پہ چلے گئے, انہیں پرابلم نہیں تھی. آج ہم لوگوں نے کروڑوں نہیں اربوں روپے کی بلڈنگز تیار کی, اربوں روپے کا انفراسٹرکچر تیار کیا, اور ہم وہاں پر بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ کھجور کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے, کیلا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے, ہاتھ نیچے کرنے ہیں کہ ہاتھ اوپر کرنے ہیں. ہم اس بات کے اوپر جنت پا جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ تم نے حاجیوں کو کھانا کھلانے پانی پلانے کو افضل عمل سمجھ لیا؟ افضل تو وہ ہیں جو میدان جنگ میں لڑتے ہیں. ہم اس بات کو بھولے بیٹھے ہیں. تو وہ لوگ, ان کا مزاج, خواہ وہ کوئی دینی جماعت ہے, خواہ وہ مسلم سیاسی جماعت ہے, خواہ وہ کوئی یونین ہے, بیسیکلی وہ
غلامی کے آداب سیکھ رہے ہیں اور غلامی کی زندگی جی رہے ہیں. آپ کو ان کی باتوں کا وقت نہیں دینی چاہیے. وہ مجبور ہے یہ کہہ رہے ہیں. جیسے ہی انہیں آزادی ملے گی ان کا بیانیہ بدل جائے گا. ڈاکٹر صاحب مسکان جو کہ نوجوان لڑکی کالج جانے والی اور اس نے بہت سارے جو ہندو وہاں پہ موجود تھے نعرے بازی کر رہے تھے, ان کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پوری دنیا میں کیا میسج جائے گا؟ دیکھیں پہلے تو دیکھیں انڈیا میں کیا میسج جائے گا. پہلا تو یہ ہے کہ انڈیا آج کے دور میں سب سے بڑی بت پرستی کی سرزمین ہے. سب سے بڑا شرک کا اڈا دنیا میں انڈیا ہے. جب وہاں سے کوئی بیرونی آدمی آتا ہے تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ کروڑوں بھگوانوں کی سرزمین پر خوش آمدید. تو وہ کروڑوں بھگوانوں میں خدائے واحد کا نام سننا گوارا نہیں کرتے. وہ کروڑوں بھگوان قبول ہیں مگر خدائے وحدہ لا شریک وہ ان کے لیے ناقابل قبول ہے. تو سب سے پہلا جو خنجر چلا وہ تو ہندو توا کے فلسفے کے اوپر چلا کہ اتنا ظلم و ستم کرنے کے باوجود وہ اللہ اکبر کی صدا کو دبا نہیں سکے. یہ وہی اللہ اکبر کی صدا جو 1947 میں مائیگریشن کے وقت چلی تھی اور اس کے نتیجے میں قربانیاں بھی دی گئیں. اور اب اللہ اکبر کی اس اٹھتی ہوئی صدا نے پوری دنیا کو اور بالخصوص انڈیا کے مسلمانوں کو ایک پیغام تو یہ دیا ہے کہ انڈیا ایک اور بٹوارے کی طرف جا رہا ہے. جی ہاں انڈینز تیار رہیے گا. ایک پاکستان بنا تھا, ایک بنگلہ دیش بنا, ابھی آپ کے مزید کئی پارٹس ہونے والے ہیں. آج مسکان نے جو نعرہ تکبیر بلند کیا ہے یہ آنے والے آپ کو ڈیوائیڈ کرنے کا سب سے بڑا موجب بنے گا. تو ڈاکٹر صاحب یہ جہادی نعرہ ہے, یہ جہادی نعرہ ہے. اللہ اکبر, انڈیا بڑا نہیں ہے, تمہارے بھگوان بڑے نہیں ہیں, اللہ سب سے بڑا ہے. اور جو اللہ کو بڑا مانتا ہے, اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے, اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتا ہے, وہ پھر کسی دنیاوی خدا کے سامنے سر نہیں جھکاتا. تو پوری دنیا میں یہ پیغام گیا اور پوری دنیا میں مزے کی بات ہے کہ خواہ وہ ہمارے اپوزٹ کنٹریز ہی کیوں نہ ہوں, انہوں نے اس معاملے میں مسکان کا ساتھ دیا. انہوں نے اسے حریت کا سمبل بنا کے پیش کیا. آپ دیکھیں کہ اس واقعے کے ود ان آورز وہ وائرل ہونے کے بعد اس کی تصویریں بن گئیں, اس کے وہ کارٹونز بن گئے, اس کے اسکیچز بن گئے, ٹی وی پر اسے انہیں بلا کے اس کا موقف لینا پڑا. اور وہی انڈین میڈیا جو دنیا کا سب سے متعصب اور سب سے بدتمیز میڈیا ہے, وہ اس عورت کو, اس بہن کو سامنے لا کے اس کا موقف لینے پر مجبور ہو گئے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ اٹھتی ہوئی صدا بڑی خوش آئند ہے اور ہمیں اسے ویلکم کہنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں بہت سے لوگ جو ہے نا انہوں نے اس کو برا بھی کہا کہ یار ایسا نہیں کرنا چاہیے. کافی لوگوں نے ٹونٹ کیا, کافی نے اس کو جو ہے بہت سے پریز بھی کیا, مگر کچھ لوگوں نے ٹونٹ بھی کیا. ادھر ایک اور چیز یہ میں جاننا چاہوں گا کہ ان کی اپنی اسمبلی میں ان کے جو منسٹرز ہیں وہ وداؤٹ کلوتھس کھڑے ہو کے تقریر کر سکتے ہیں, بٹ کوئی خاتون, یہی تو تکلیف کی بات ہے کہ وہ ننگے لوگوں کا ملک ہے, وہاں پہ باحجاب برداشت ہی نہیں ہو سکتا. آپ نے تو ان کے اسمبلی میں ایک ہندو سنیاسی کے خطاب کی بات کی ہے. انڈیا میں ہر روز ہزاروں ننگے, بالکل الف ننگے سادھو بازاروں میں پھرتے ہیں, ان کی پوجا کی جاتی ہے, ان کے پیر چھوئے جاتے ہیں, انہیں اوتار مانا جاتا ہے. اور یہاں پہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے ویورز میں خواتین بھی ہوں گی, لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اگر بری لگے تو میں ایڈوانس میں معذرت بھی کر لیتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ ان کا مذہب ہے, ان کے مذہب میں کئی طرح کی پوجا ہیں. جس سے آپ کے یہاں ایک رمضان کی عبادت ہے, سحری کی عبادت ہے, افطاری کی عبادت ہے, نماز کی عبادت ہے, ان کے مختلف پوجا ہیں. ان کی ایک پوجا کا نام ہے لنگ پوجا. لنگ پوجا جنسی اعضاء کی پوجا کی جاتی ہے. ان کا بھگوان ہے جنسی عضو. آپ اگر ان کے مندر دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو باقاعدہ وہ ایسی تصاویر, ایسی علامتیں نظر آئیں گی جن کی وہ پوجا کرتے ہیں. ان کے جو شاستر ہیں, مقدس, جس سے آپ کی مقدس آیات ہوتی ہیں, انہیں شاستر کہتے ہیں. ان کے شاسترز میں سب سے پاپولر شاستر کا نام ہے کوک شاستر. دیکھیں شاستر ہے نا, اب کوک شاستر کیا ہے یہ میں اپنی زبان سے نہیں بتاؤں گا, جو ہمارے ویورز ہیں یہ سرچ کر لیں کہ کوک شاستر کیا ہے, انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس مذہب کے پیروکار ہیں. تو وہ جو اسے کنڈیم کر رہے ہیں وہ اس لیے کنڈیم کر رہے ہیں کہ وہ ننگے لوگوں کو دیکھنے کے عادی ہیں. انہیں باحجاب مکمل لباس میں ملبوس خاتون یا مرد تو ویسے ہی پسند نہیں آتا. تو وہ جو مرضی کہیں, ہم اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہیں, ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے, اس کے احکامات کو فالو کرنا ہے. یہ وہی لوگ ہیں, اگر افغانستان میں بدھا کے مجسموں کو اکھاڑ دیا جائے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ بنیادی حقوق کی کوئی خلاف ورزی ہو گئی ہے. تو یہاں پر بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نظر نہیں آتی. ابھی آپ کو وہ موم بتی آنٹیاں نظر نہیں آ رہی, ابھی آپ کو حقوق نسواں والے نظر نہیں آ رہے. مجھے نہیں پتا, مے بی میری نظر کمزور ہے یا میں دیکھ نہیں سکا. آپ نے ملالہ کو کی بیان دیکھا ہے؟ ملالہ جس کے اوپر پوری قوم کو ملال ہے, ملالہ یوسف زئی جس کے وجود کے اوپر امت مسلمہ کو ملال ہے, جسے نوبل پرائز دیا گیا ہے. کیوں کہ وہ
آزادی کی، حقوق نسواں کی، عورتوں کی آزادی کی علمبردار ہے، کیا اس سے مسکان نظر نہیں آ رہی؟ کیا ان آنٹیوں کو جو موم بتی آنٹیاں ہیں صرف اترتے ہوئے کپڑے نظر آتے ہیں، ملبوس خواتین نظر نہیں آتی؟ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ اب اس واقعے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا میں مزید جو ہے نا سختی ہوگی، حجاب پہ پابندیاں بڑھیں گی یا پھر وہ پابندیاں کم ہونا شروع ہو جائیں گی؟ جی پابندیاں بڑھیں گی۔ دیکھیں کرناٹک ریاست میں انہوں نے پہلے ہی پابندی لگا دی، سپریم کورٹ میں معاملہ لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو کرناٹک کی عدالت کو دیکھ لینے دو، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کئی سکولز میں انہوں نے پابندیاں سخت کر دی ہیں۔ ہندو گنڈے، RSS کے گنڈے ڈنڈے لے کے، تلواریں لے کے، اسلحہ لے کے مختلف سکول اداروں کے باہر کھڑے ہیں، جس میں با پردہ با حجاب خواتین کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ ابھی ریسنٹلی آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، خاتون ٹیچر آئی ہے، اپنا نقاب میں ملبوس تھی، تو وہاں آ کے پہلے اس نے اپنی عبایا اتاری ہے، نقاب اتارا ہے، بیگ میں ڈالا ہے، پھر اسے اسکول میں انٹر ہونے دیا گیا ہے۔ ہندو طبع فلسفہ کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اسلام کی حقانیت ان کے اوپر غالب آ جائے۔ انہوں نے ہر ممکن طریقے سے آپ کے شاعر کو، آپ کی روح کو، آپ کے نفس کو کچلنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے، اگر اس ایک جرأت مندانہ قدم کے بعد کرناٹک ریاست نہیں خالی، پورے کے پورے انڈیا کے مسلمان متحد ہو جاتے ہیں، اور فی الحال تو وہ ایک مٹھی بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حجاب کی حق میں کمپینز چل رہی ہیں، ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، مظاہرے کیے جا رہے ہیں، ابھی تو یہ چل رہا ہے۔ اگر یہ چلتا رہے گا تو ہندو کو بیک فٹ پر جانا پڑے گا، کیونکہ ہندو فلسفہ ہے طاقت کی پوجا اور کمزور کو پیروں تلے کچلنا۔ تو جب تک آپ کمزوری دکھاتے رہیں گے، آپ کو پیروں تلے کچلا جائے گا، آپ کے نقاب کھینچے جائیں گے، آپ کو زمین پر گرا کر ٹھڈے مارے جائیں گے، آپ کو معذور کیا جائے گا، آپ کی جان لی جائے گی، آپ کے بچوں کو آپ سے جدا کر دیا جائے گا، کیونکہ آپ کمزور ہیں، اور کمزور کو ہندو طبع فلسفے میں جینے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنی طاقت دکھائی، اگر آپ نے اپنا اکٹ دکھایا، تو پھر یہی سب لوگ آپ کے قدموں تلے جھکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہندوؤں کی 1000 سالہ تاریخ یہ بتاتی ہے، مسلمان کبھی بھی انڈیا میں اکثریت میں نہیں رہے، پوری 1000 سالہ تاریخ دیکھ لیں، مگر مسلمانوں نے 1000 سال ان پر حکومت کی، اکثریت میں نہیں تھے، اقلیت تھے، مگر حکومت کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ڈنڈا تھا۔ آج پرابلم یہ ہوئی کہ پوری امت مسلمان نے کہا کہ یہ ڈائلاگ کا دور ہے، یہ مذاکرات کا دور ہے، آپ اسے ڈائلاگ کریں، ان سے بات کریں، بات چیت کے ذریعے سمجھائیں۔ بات چیت کے ذریعے ہندو بنگا نہیں سمجھتا، وہ طاقت کی زبان سمجھتا ہے۔ تو یہ طاقت نہ صرف یہ کہ انڈیا کے اندر سے دکھائی جانی مقصود ہے، بلکہ انڈیا کے باہر بھی جہاں جہاں مسلم کنٹریز ہیں، جہاں جہاں مسلم انفلوئنسرز موجود ہیں، آپ کو اکٹھا ہو کر انڈین مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ قیامت کے دن آپ شافع معاشر کو شکل نہیں دکھا سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ طاقت کا دور ہے، طاقت دکھائیں گے تو ہم اپنی بات میں مان سکیں گے۔ کیا طاقت میں صرف یہی ہے کہ ہم ہتھیار اٹھا کے ان کا مقابلہ کریں، یا پھر خود کو اتنا ڈیولپ کر لیں، اتنا بلند کر لیں کہ ہماری ہر بات کو مانا جائے؟ دیکھیں طاقت کبھی بھی یک طرفہ نہیں ہوگی۔ یہ جو آپ نے بات کی، یہ بیسیکلی سیکولر میڈیا نے، سیکولر دانش گرد، جنہیں آپ دانشور کہتے ہیں، میں دانش گرد کہتا ہوں، ان دانش گردوں نے ہمارے اندر ڈالی کہ تم سب کچھ بھول جاؤ، اور سب کچھ بھولنے کے بعد تم صرف معیشت کی پوجا شروع کر دو۔ جب تمہارے پاس طاقت بہت زیادہ ہو جائے گی، پھر دشمن تمہاری بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ اوکے، اس فلسفے کے مطابق سب سے پہلے جاپان نے سرنڈر کیا۔ جاپان نے کہا کہ میں نے قطن کوئی جنگ نہیں کرنی، میں نے اکانومی کی وار لڑنی ہے۔ اس نے جناب اپنی انٹیگریٹی کو پسے پش ڈالا، جس نے اسے مارا تھا، جس نے اسے ذلیل کیا تھا، اس کے قدموں میں بچھ کے اس کے ساتھ تجارت کرنی شروع کر دی۔ اس کے بعد پوری دنیا کی اکانومی پر یہ چھا گئے۔ مگر کیا آج بھی جاپان کے پاس اپنی ایسی آرمی ہے کہ اس کا ڈیفینڈ کر سکے؟ اپنے آپ کو نہیں کر سکے، انہیں آج بھی بلیک میل ہونا پڑتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کی معیشت پر اس کا قبضہ ہے، پر ان فیکٹ وہ جب چاہیں اسے پھر زمین پہ خاک چٹا سکتے ہیں، کیونکہ وہ پاور میں نہیں ہے۔ تو ہمیں جو پاور چاہیے، ہتھیار اٹھانے چاہیے، نو ڈاؤٹ، ہمیں معیشت کو مضبوط کرنا چاہیے، نو ڈاؤٹ، بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف انٹیگریٹی۔ ہمیں اپنے علمی سطح کو مضبوط کرنا چاہیے، سفارتی سطح کو مضبوط کرنا چاہیے۔ آج اگر میں اور آپ یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ڈائلاگ کر رہے ہیں، ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، وہ انڈیا میں ہے، وہ کرناٹک میں ہے، ہم یہاں پر کیوں بات کر رہے ہیں؟ ہماری آواز میں سٹرینگتھ ہے۔ جتنی ہماری آواز میں سٹرینگتھ ہے، ہم اتنی اس آواز کو بلند کریں گے، زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے، لوگوں کو اپنے تک اکٹھا کریں گے۔ تو جس کی جو سٹرینگتھ ہے، اسے اس سٹرینگتھ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، انڈیا میں اس بڑھتے ہوئے ظلم و ستم کو کس طریقے سے ہم جو روک سکتے ہیں؟ اس وقت مسلم امہ جو ہے ان کو اکٹھے ہو کے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، اور وہ لوگ، وہ مسلمان یا وہ لیڈران مسلم جو ہندوستان میں ہیں، ان کو اس وقت کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں، ہندوستان کا لیڈر، میں نے بتایا کہ ان کی اکثریت تو ویسی کیسی ہے، جو آداب غلامی سیکھ رہے ہیں، آداب غلامی کی پریکٹس کر رہے ہیں، اور آداب غلامی ہی سکھا رہے ہیں۔ ہاں، آپ بات کریں حریت پسندوں کی، آپ بات کریں ان لوگوں کی جو اپنی جان تلی پر لیے پھرتے ہیں، آپ ان کی بات کریں نا، تو ان کا فلسفہ کیا ہے؟ کیا وہ ہتھیار بدست ہیں یا نہیں؟ وہ ہتھیار بدست ہیں۔ اس وقت انڈیا میں موجود مسلمانوں کو جتنی علیحدگی پسند تحریکیں ہیں، ان سب کا ساتھ دینا چاہیے۔ حالانکہ سکھ ہمارے دشمن تھے، سکھوں نے جتنا قتل عام پارٹیشن کے ٹائم کیا اتنا ہندوؤں نے نہیں کیا ہوگا، مگر جنگی اصول کے مطابق دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ اس وقت وہاں پر وہ اپنے ایک علیحدہ
سکھ اسٹیٹ کے لیے کوشاں ہیں، مسلمانوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. دلتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، دلت اس ظلم سے آزادی کا آتے ہیں، دلتوں کا ساتھ دینا چاہیے. چرچ کو آگ لگائی جاتی ہے مسلمانوں کو، اور چرچ والوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے. مگر یہاں پہ ان کے اپنے فسادات ختم نہیں ہوتے، ان کے اپنے مسائل ختم نہیں ہوتے کہ میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں کیا کروں گا. نو، سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہیں اکٹھا ہونا پڑے گا. دوسری بات، انڈین مسلمانوں میں ایک زہر سرایت کر چکا ہے، اس زہر سے انہیں نکلنا ہوگا. یہ وہی زہر ہے جس کا میں جس کی طرف بار بار اشارہ کر رہا ہوں. یہ زہر ہے نیشنلزم کا. نیشنلزم اسلام کے فلسفے کے ٹوٹل اگینسٹ ہے. سب سے پہلے پاکستان ہم نے ہمیشہ کنڈیم کیا، نہیں عرب سپرنگ آئی، عرب تعصب کا وہ ایک لہر تھی، ہم نے اسے کنڈیم کیا کہ نو. سیم انڈین نیشنلزم، انڈین مسلمان جب بولتا ہے یا تو ڈراوا بولتا ہے یا اس کے اندر انڈین نیشنلزم کا زہر اتنا سرایت کر چکا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم مجھے مار لو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میرے بچوں کو اٹھا کے لے جاؤ، میری عورتوں کو اٹھا کے لے جاؤ، مگر پاکستان نہ بولے اس بارے میں. یہ ہے نیشنلزم. لیکن مسلمان امت مسلمہ ہیں. جغرافیائی حدود میں مسلمانوں کو جب قید کیا جائے گا تو پھر یہی کچھ ہوگا جو کشمیر میں ہو رہا ہے، پھر وہی کچھ ہوگا جو سنکیانگ میں ہو رہا ہے، وہی کچھ ہو رہا ہے جو میانمار میں ہوگا، وہی کچھ ہوگا جو شام میں اور فلسطین میں ہو رہا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ انڈین مسلمان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اسے مسلم بن کے سوچنا ہوگا، جغرافیائی حدود میں انڈین بن کر نہیں سوچنا کا. نمبر دو، اچھا انڈین نیشنلزم اس حد تک پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے. انڈین نیشنلزم اب نیشنلزم نہیں ہے، اب یہ نازی فلسفے سے آگے جا چکا ہے. اب دیکھیں پاکستان میں ہونڈائی نے اور غالباً کیا موٹرز نے، ان کے جو مینجمنٹ تھی، ان کی طرف سے کشمیر میں ہونے والے مسلمانوں کے حق میں کوئی ٹویٹ کی گئی، کوئی بیان دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں پورے انڈیا میں ہونڈائی اور کیا فلاپ ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہم نے انڈیا کا ہونڈائی کا یا کیا کا پروڈکٹ نہیں لینا. اور میں نے ایک تصویر دیکھی کہ ایک آدمی ہونڈائی ڈرائیو کر رہا ہے، اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ مجھے اس بات پر شرم ہے کہ میں ایسی کمپنی کی گاڑی چلا رہا ہوں جس نے میرے ملک کے خلاف بیان دیا. ہمارے ہاں جو لوگ پیٹریٹزم کی بات کرتے ہیں، نیشنلزم کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر تمہاری بات درست ہے تو پھر ان جیسے کم از کم پیٹریٹ اور نیشنلسٹ تو بن کے دکھا دو. اگر تم وہ بھی نہیں بن سکتے تو پھر امت مسلمہ کے ممبر بن کے دکھا دو. تو اب پورے عالم اسلام کو نہیں، پوری دنیا کو ہندوتوا فلسفے سے خطرہ ہے. کیا چرچ وہاں نہیں چلائے گئے؟ کیا سکھوں کی عبادت گاہیں وہاں نہیں جلائی گئی؟ کیا ٹورسٹ عورتوں کے ریپ وہاں پر نہیں کیے گئے؟ مسلمان تو پہلے سے مظلوم ہے وہاں پہ. تو ان سب کو اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا کو مل کر ہندو توا فلسفے کے خلاف اکٹھا ہونا ہوگا، ورنہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہوگا. یہ ڈاکٹر صاحب، مسکان کے اللہ اکبر کا جو نعرہ ہے، اس کا کشمیر پر کیا اثر پڑنے والا ہے؟ دیکھیں، جہاں سے بھی آزادی کی آواز بلند ہوگی، حریت کی آواز بلند ہوگی، پوری دنیا میں جتنی بھی آزادی کی، حریت کی تحریک کی ہیں، انہیں توانائی ملے گی. آپ کو یاد ہے کہ جب افغانستان میں امریکہ نے شکست فاش کھائی، جب انہوں نے خاک چاٹی، جسے پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا نے کہا کہ امن معاہدہ ہوا ہے، اور ہم نے یہاں بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ شکست معاہدہ ہوا ہے. اس کے بعد فلسطین میں تیزی آ گئی، کشمیر میں تیزی آ گئی. یہ ہونا تھا، انہیں توانائی ملتی ہے. اسی طرح جب فلسطین اور اسرائیل کے درمیان معاملات چل رہے تھے، انہوں نے وہ قسام راکٹس بنائے، قسام راکٹس اس کے اوپر انہوں نے فائر کیے. اس کے نتیجے میں افغانستان میں اور کشمیر میں بھی تیزی آ گئی تھی. تو وہ تحریک تو ملتی ہے نا. تو یہ تو پھر ایک بہن ہے بالکل کم عمر، وہ غالباً بی کام کر رہی تھی وہ غالباً. اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹین ایج میں ہے، یہ ٹین ایج سے 1-2 ایئرز پلس ہوگی. اگر وہ اتنی جرت کا مظاہرہ کر سکتی ہے تو پھر کشمیر میں جو لوگ ہیں جن کے اوپر ڈیلی ظلم و ستم ہوتا ہے، وہ کب تک اپنی آواز کو دبا کے بیٹھے رہیں گے؟ یقینی طور پہ اس سے انہیں حوصلہ ملے گا. اور یہی بات اس وقت پورے کے پورے انڈیا کو ڈرائے ہوئے ہے کہ اگر ایک لڑکی نے آواز بلند کر دی اور پوری دنیا متوجہ ہو گئی، اگر پورے کے پورے عوام نے آواز بلند کر دی، پوری کی پوری مسلم امت نے آواز بلند کر دی، تو ہم کہاں پر جائیں گے؟ بالکل ایسے. ڈاکٹر صاحب، یہ سب باتیں تو مسکان کی اور انڈیا کی چل رہی ہیں، مگر چلتے چلتے میں آپ سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا. امریکہ نے افغانستان کے اربوں ڈالر ہڑپ کرنے کا منصوبہ بنا لیا، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، افغانستان کا لگ بھگ 7 ارب ڈالر کا سرمایہ امریکی بینکوں میں موجود ہے جو انہوں نے فریز کر دیا ہے. ان کے بہت سارے پیسے اشرف غنی اور اس کے ساتھی وہ لے کے بھاگ گئے تھے. وہ بھی کروڑوں ڈالر تھے، جس میں 3 ماہ کی جو ٹوٹل افغانستان میں جتنے لوگ سرکاری ملازم تھے ان کی تنخواہیں تھیں، اس کے علاوہ افغانی خزانہ، وہ سب لے کے جب بھاگے تو انہیں باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا انہی طاقتوں کی طرف سے. پھر ان کے جو فارن ریزرو وہاں موجود تھے مختلف بینکوں میں جو 7 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہیں، انہیں فریز کر دیا گیا. اب امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، جسے لوگ امریکہ بہادر کہتے ہیں، ہم اسے امریکہ منافق کہتے ہیں. اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس رقم کے 2 حصے کیے جائیں گے. ایک حصہ 9/11 کے متاثرین کو دیا جائے گا. اب اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے فنڈز کو منجمد کر دینا چاہیے اور 9/11 کے متاثرین کو دینا چاہیے. مگر پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں متاثرین ہیں کون. 9/11 کے متاثرین وہ 4000 بندے نہیں ہیں جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں مارے گئے، جنہیں خود پورے امریکہ کے تھنک ٹینکس کہتے ہیں کہ دیٹ واز اے انسائیڈ جاب.
وہ سب کے سب کہتے ہیں اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ تھا. وہ 4000 اس کے متاثرین نہیں ہیں. دیٹ واز پارٹ آف کانسپیریسی. اصل میں 9/11 کے متاثرین وہ ہیں جو افغانستان میں ہمارے پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں کہتا ہوں پوری دنیا کے بینکوں کے پیسے فریز کر کے 9/11 کے متاثرین کو دینے چاہیے, مگر امریکہ یہ نہیں کہتا. امریکہ کے نزدیک 9/11 کے متاثرین وہ ہیں جو امریکہ میں موجود ہیں. تو وہ $7 ارب کا لگ بھگ نصف تو ان لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے اور باقی نصف وہ کسی اور مد میں رکھنا چاہتا ہے. دیکھیں امریکہ یہاں پر یا کہیں پر بھی گیا ہے, اس نے ہمیشہ اس ملک کو لوٹا, اس کے وسائل کو لوٹا, اس کے زیر زمین خزانے ہوں یا ہیومن پوٹینشل ہو, اس نے ہر ایک کو وہاں سے ڈرین کرنے کی کوشش کی. اب جو پیسے اس کے پاس موجود ہیں وہ افغانوں کو کیسے واپس دے سکتا ہے؟ امریکہ کا انصاف تو اتنا زبردست ہے کہ اگرچہ آپ کے سوال سے تھوڑا سا غیر متعلقہ ہے, مگر امریکی انصاف بتانے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستان نے کئی ڈیکڈز پیچھے F-16 طیاروں کا معاہدہ کیا اور انہوں نے F-16 طیارے پاکستان کو دینے سے اینڈ ٹائم پر انکار کر دیا. پیسے وصول کر لیے, F-16 طیارے بھی نہیں دیے, اور اس کے بعد ہر سال ان طیاروں کو جہاں انہوں نے وہ گراؤنڈ کیا ہوا تھا اس کا کرایہ پاکستان میں ڈالتا رہا کہ چونکہ ہم نے تمہارے طیارے یہاں حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں تو ان کا اتنا کرایہ بن گیا ہے. وہ جتنی ان کی کاسٹ تھی اس سے زیادہ اس نے ان کی حفاظت کے پیسے لے لی, بھی ہم نے کہا کہ حفاظت کرو اس کی. تو یہ ہے وہ امریکہ, یہ امریکہ کا وہ چہرہ ہے. تو اب وہ افغانوں کو ان کے پیسے کسی صورت نہیں دے گا. ہاں اس کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہاں پر OIC کا اجلاس ہوتا ہے تو وہ یہاں پر بیٹھ کے بات کرتے, سارے کے سارے مور دین 50 کنٹریز 57 کنٹریز یہ کہتے افغانستان کے پیسے دو, نہ صرف وہ پیسے دو بلکہ اسے تاوان جنگ بھی دو. مگر ان سب نے امریکہ کی بولی بولنا شروع کر دی کہ تم یہ کرو, تم یہ کرو, تم یہ کرو. تو امریکہ کی تو سرشت یہی ہے, اس نے یہی کچھ کرنا ہے. اسے نہ تو افغانستان میں استحکام قبول ہے, نہ انہیں افغانستان میں امن قبول ہے, نہ انہیں افغانستان میں امارت اسلامیہ کا وجود قبول ہے, نہ انہیں وہاں طالبان نام کی مخلوق قبول ہے. وہ سب کے سب اپنا مکمل پوٹینشیل وہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں, خواہ وہ انڈیا استعمال ہو جائے ان کے ہاتھوں, خواہ ان کے ہاتھوں پاکستان کے کچھ لوگ استعمال ہو جائیں, خواہ ایران کے کچھ لوگ استعمال ہو جائیں یا کسی اور اسٹیٹ کے. وہ چاہتے ہیں کہ وہاں بد امنی رہے, عدم استحکام رہے, اور اس عدم استحکام کی وجہ سے امریکہ اپنی شکست پر پردہ ڈال سکے. ڈاکٹر صاحب تھا تو لاسٹ کوشچن, مگر ایک چیز میرے مائنڈ میں پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں, کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ان تمام مسلم ممالک کے لیے, پاکستان اور باقی جتنے ممالک ہیں, کہ جن کا پیسہ یورپ, امریکہ یا ان کے بینکوں میں پڑا ہے, انہوں نے افغانستان کا پیسہ فریز کر لیا ہے, تو کسی بھی وقت ہمارا پیسہ بھی فریز کر کے وہ کہیں گے جب نہیں دینا. انہیں اس میں قطعاً پرابلم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا پیسہ اس لیے فریز کیا کہ اس نے امریکہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کی. یہ کہتے ہیں ہم تو پیدائشی غلام ہیں, یہ تو کہتے ہی امریکہ بہادر ہیں, صاحب بہادر ہیں, گریٹ برٹن کہتے ہیں, برطانیہ کا ذکر گریٹ برٹن کے نام سے کرتے ہیں, عظیم برطانیہ کہتے ہیں, امریکہ کا نام کہتے ہیں امریکہ بہادر نے یہ کہا تھا. تو یہ تو ازلی غلام ہیں, تو انہیں پتہ ہے کہ جب تک ہم اس کی اطاعت کریں گے ہمارے پیسے محفوظ ہیں. اور اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ہمارے ہی ایک سابق بڑے عظیم شخصیت کو جب امریکہ نے استعمال کر لیا, اسے جب برائب کرنا تھا تو اسے امریکن یونیورسٹیوں میں لیکچر دلوائے گئے اور ایک ایک لیکچر کا اسے $1.5 ملین معاوضہ دیا گیا. تو انہیں پتا ہے کہ وہ ہمیں تو نوازے گا, ہاں جو اس کے خلاف کھڑا ہوگا اس کے پیسے ضبط کرے گا, اور انہوں نے خلاف کھڑے ہونا نہیں, ان تینوں میں تیل نہیں. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. لیکن ہمیں ہمت دکھائیں گے تو یہ کچھ ہوگا. ہاں ہمت دکھانی نہیں ہے ہم نے, انہیں پتہ ہے کہ ہمارے بندے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا, تھینک یو سو مچ. ناظرین یہ تھے آج کی ہماری گفتگو مسکان کے متعلق. مسکان ایک اکیلی خاتون جو کہ کالج جانے والی تھی, اس کے ایک نعرے نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. تو آپ سوچئے اگر پوری امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے اور مل کر اگر نعرہ لگائے تو پوری دنیا میں کیا امپیکٹ آئے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر ماجد خان کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.